بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم، MTL TV کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم رنگا۔ آج دنیا بھر میں بہت سی خبریں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم سے کم تر ہوتے ہوئے SIFC کامیاب یا ناکام، عمران خان کس کا قیدی، مولانا فضل الرحمان کی کل بھی ہم نے بات کی تھی، پارلیمنٹ میں دہائی، اور مصطفیٰ عامر کا قتل۔ لیکن ان سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کی اور KPK کی۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں بلوچستان اور KPK دونوں حالت جنگ میں ہیں، اور وہ جنگ کسی بیرونی دشمن کے خلاف نہیں بلکہ ہماری اپنی مسلح افواج کے خلاف ہے۔ ہماری مسلح افواج کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہمارا یہ ویلاگ شروع ہوا ہے، جب سے میں ہر دفعہ اپنے طاقتور حلقوں، بااختیار حلقوں سے بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ بلوچستان پر اور KPK پر خصوصی توجہ دیں۔ لیکن یہاں جب جس کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ طاقت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ اختیار ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمیشہ طاقت اور اختیار رہنے کا کہ طاقت اگر ہے کسی کے پاس تو وہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم آپ تمام وزیر اعظم، آرمی چیف، ہمارے ملازم، ہمارے افسر تمام فانی ہیں۔ دنیا کے تمام انبیاء فانی ہیں جو اس دنیا میں آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ لیکن طاقتور لوگ آج بھی بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قیامت تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، اور یہ بات بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں اور بارہا کہنے کے باوجود کہتا رہوں گا کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا وہ 16 دسمبر 1971 کو خلیج بنگال میں غرق ہو گیا۔ اس وقت ہم بچے کھچے پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم وہ تمام تجربات ابھی تک کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اکثریت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آج کل ہم اقلیتی صوبوں کے ساتھ، چھوٹے صوبوں کے ساتھ۔ بلوچستان میں کل جو واقعہ ہوا بارکھان میں کہ جی ایک بس روکی گئی جو کوئٹہ سے فیصل آباد جا رہی تھی، اس میں ظاہر ہے بس کو روکنے کی کوشش کی گئی، بس نہیں رکی، انہوں نے فائر کر کے بس کے ٹائر پھاڑے۔ جب بس رک گئی تمام مسافروں کو اتارا اور ان کی شناختی کارڈ چیک کیے۔ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد 10 یا 11 لوگوں کو گولی ماری، جس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے، اور ان کا تمام کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اچھا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم ایسے کر لیں اور کہیں ٹھیک ہے جی ہم دہشت گردوں کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، یا اگر کسی اور کے نمائندے بھی ہیں تو انہیں یہ پتا ہے کہ حالات کس طرح کی خراب ہیں۔ لیکن حفاظتی اقدامات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اگر گھر گرانے ہیں، ووٹ لینے کے لیے MNA کی مارکیٹیں گرانی ہیں تو ہماری پوری فورس گرا دیں گی۔ ہم نے کسی MNA کو اٹھانا ہے، اس کے بیوی بچوں کو اٹھانا ہے، اس کے خاندان والوں کو اٹھانا ہے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن جہاں ہمیں حقیقی توجہ کی ضرورت ہے وہاں ہماری حقیقی توجہ نہیں ہے۔ 20 مرتبہ گزارش کر چکے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی کے ساتھ ساتھ معاشی بھی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان وفاق کی سیاست کرنے والے لوگ، خواہ وہ مینگل صاحب ہوں یا محمود خان اچکزئی ہوں، انہیں کارنر کر دیا گیا ہے۔
اگر وفاق کی سیاست کرنے والے لوگ کارنر ہو جائیں گے تو پھر انتہا پسند ہی آئیں گے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو بھیانک ترین غلطی بلوچستان کے حوالے سے، ظاہر ہے شروع میں تو انہوں نے قرآن پر حلف لے کے بندوں کو پہاڑوں سے اتارا اور اس کے بعد انہیں مار دیا، قتل کر دیا، پھانسیاں دے دی. لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو نواب محمد اکبر خان بگٹی کا قتل پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، جس نے بلوچوں اور باقی پاکستانیوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو ختم کر دیا. دوسری طرف اگر ہم KPK میں دیکھیں، اس وقت جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی مسائل ہیں اور ہر وقت ہمارا آپریشن جاری ہے. ایک طرف آپریشن جاری ہے، ٹھیک ہے آپ انہیں دہشت گرد کہیں، آپ نے انہیں خوارج کہہ دیا. اب پتہ نہیں وہ کس قانون کے تحت، کس فتوے کے تحت خارجی بنے ہیں. ابھی تک تو اس قسم کا کوئی فتویٰ سامنے نہیں آیا، نہ حکومت پاکستان کا کوئی اعلامیہ آیا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ فتنۃ الخوارج ہو گئے. اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ کل وہ لوگ جو ہمارے مجاہدین تھے اب خوارج ہو گئے ہیں. وہ پہلے ہمارے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اب وہ فتنۃ الخوارج کا حصہ ہو گئے. خدا رحم ہوش کے نہ ہو لیں. گلگت بلتستان کو دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، کیونکہ آزاد کشمیر ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ چکا ہے جہاں سے ہماری واپسی ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن بھارت اس پر قبضہ ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ ہم مقبوضہ کشمیر سے تو وڈرا کر چکے ہیں. کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے ہمارے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، وہ جو ہمارا اسٹانس تھا، ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ ختم ہو گیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمارے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم آپ کی آنکھیں نکال دیں گے. بہرحال اسی ضمن میں اگر ہم دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی قومی اسمبلی کے فلور پر، اس پر گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خاصی گفتگو فرمائی اور کہا کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے کی ہے یہ بات. شاید بگٹی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے، یا ہونے کے باوجود وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کتنے برے ہیں، کتنے سنگین ہیں، کتنے خطرناک ہو چکے ہیں. کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. اربوں ڈالر ہم نے سی پیک کے نام پر لے لیے، بلوچستان میں تھوڑا سا خرچ کیا، باقی پورے پاکستان میں بانٹ دیے. اگر بلوچستان پر خرچ کیا جاتا اور بلوچستان میں آج معاشی سرگرمیاں چل رہی ہوتی، گوادر پورٹ چل رہی ہوتی، تو یہ موجودہ مسئلہ کبھی نہ ہوتا. اس کا 70-80% تو خود بخود ختم ہو جاتا. لیکن بہرحال مسائل ہیں، اب ان پر کون سوچے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، گزشتہ روز ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور ہمارے جو ماہرین ہیں اس دعوے کو، وہ جو گرین انیشیٹو پاکستان کی چولستان میں ہونے والی تقریب اور اس کی تصاویر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ عمران خان میرا قیدی ہے. یہ بھی کہا کہ حالات جو ہے نا کس طرح بدلتے ہیں. اچھا، گھڑی کی سوئی جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ اگر زیرو سے زیرو پر آ جائے تو دوبارہ گھوم کے بھی زیرو پر ہی آئے گی. آپ یہ سوچیں کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا عمران خان میرا قیدی ہے. عمران خان، اچھا اس کی چابی میرے پاس ہے. عجیب بات ہے. تو یہ چابی تو ہماری مقتدرہ کے پاس ہے، مقتدرہ نے آپ کی جیب میں ڈال دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مقتدرہ نے یا کسی بھی شخص نے، اگر وہ قیدی بھی ہیں تو وہ حکومت کے قیدی ہیں، وہ کسی شخص کے ذاتی قیدی نہیں ہیں. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہ کا قید خانہ نہیں ہے کہ وہ میرا قیدی ہے، میری قید میں ہے، میری رہائی، اور اس پر تمام احکامات میرے چلیں گے. تو یہاں تو پھر مجھے فرعون کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی طاقت جو ہے وہ فرعون طاقت کا اظہار کیا کرتا تھا. فرعون جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا خدا، میں تمہیں خدا نہیں مانتا، میرا خدا تو زندوں کو مارتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، تو
اس نے کہا کہ میں بھی یہی کر سکتا ہوں. رونت کے ساتھ جیل سے 2 قیدی ملوائے گئے. ایک جسے سزائے موت ہو چکی تھی، موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک وہ جو بری کیا جا چکا تھا. بری کیا جانے والا جو شخص تھا اسے فرعون کے حکم سے قتل کرا دیا گیا، اور سزائے موت والے کو رہائی دے دی گئی، اور کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت بانٹ سکتا ہوں. اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے جو رہنما ہیں، سیاسی بونے ہیں، یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ طاقت کیا ہے، طاقت کا استعمال کیا ہے. یہ طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ اختیار اسی کا عطا کردہ ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. یہ قلم جو اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے. اگر بندوق دی ہے تو میرے رب نے دی ہے. کتنا با اختیار ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید پوری زندگی شہادت کی آرزو لیے میدان جنگ میں لڑتے رہے، زخمی ہوتے رہے، زخموں سے چور چور ہوتے رہے، لیکن شہادت انہیں نصیب نہیں ہوئی. آخری عمر میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھے کہہ رہے ہیں، اپنا جسم دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے جسم میں کوئی ایسا حصہ ہے جہاں زخم نہ لگا. میں تو ہر جنگ میں شہادت کے لیے جاتا تھا. ساتھی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کے لیے شہادت لکھی ہوتی، آپ کو جو میرے رسول نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، تو پھر دشمن کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. یعنی انسان اپنی خواہشیں اور کوششوں کے باوجود اپنے رب کا محتاج ہے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی ارادوں کی ناکامی سے پہچانا. اور یہ جو بڑے بڑے ارادے کر کے بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رب کو، اللہ کو جو رب العالمین ہے، اسے بھول گئے. دوسری طرف دیکھیں، اگر ہم کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہوا، لیکن اس میں آسانی یہ ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے ریمانڈ دے دیا ارمغان کا. اب ارمغان کو 4 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اس میں کیا کیا کہتا ہے اور اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ اس کی گرفتاری اور گرفتاری سے جوڈیشل ریمانڈ تک کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. وہ پولیس کو بھی دیے گئے ہیں، وہ مجسٹریٹ صاحب کو بھی دیے گئے ہیں. بے شمار جگہوں پر پیسہ خرچ ہوا ہے تاکہ وہ کسٹڈی میں نہ جائے، پولیس کسٹڈی میں نہ جائے. لیکن بہرحال وہ کروڑوں ڈالر کا فراڈ کر چکا ہے بین الاقوامی لوگوں سے. ظاہر ہے تو کروڑوں ڈالر تو اس کے پاس ہوں گے، یعنی ارب پتی تو وہ ہوگا ہی. تو اس وقت جن لوگوں کے پاس اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، جو تفتیش کر رہے ہوں گے، ان کی بیسیوں گھی میں اور سر کڑھائی میں. وقت بتائے گا کہ کیا ایک مجرم سزا پا سکتا ہے، اپنے انجام تک پہنچ سکتا ہے، یا اس کے لیے بھی انصاف پیسے سے خرید لیا جاتا ہے. کیونکہ عام آدمی تو بیچارہ سزا ہی سزا پاتا ہے. اس کا تو چھوٹا سا جرم ہو تو اس کا ریمانڈ بھی کئی کئی برس تک چلتا رہتا ہے، کئی کئی مہینوں تک چلتا رہتا ہے، جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.